کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے, اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی تو آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. فرمائیے کہ نماز صحیح پڑھنے کے جو طریقے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا ایک کچھ کنفیوژن سا ہے. کنفیوژن نہیں ہے, صرف یہ کہ تعلیم کی ضرورت ہے ہم سب کو. نماز میں سورتیں پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یعنی کہ جیسے قرآن میں سورتوں کی ترتیب ہے تو اسی طریقے سے سورتیں ہر رکعت میں پڑھنی چاہیے. یعنی جو قرآن کی آخری سورت ہے اگر وہ آپ نے پہلی رکعت میں پڑھ لی تو پھر دوسری رکعت میں کیا کریں, یا سورہ بقرہ پڑھیں پہلے پارے کی, ٹھیک ہے, یا یہ کریں یا کیسے کریں؟ تو یہ کچھ آپ فرمائیے ہمیں. ایک سوال کا حصہ. دوسرا یہ کہ جو لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں, کرتے رہے ہیں, ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیسے اس کا ازالہ کریں؟ اچھا, یہ بہت اچھا سوال اٹھایا آپ نے. جی, اس میں یہی ہے کہ جس ترتیب سے قرآن کریم ہے اسی ترتیب سے آپ کو پڑھنا ہوگا. جو صورت پہلے ہے وہ اسی صورت کا حصہ پہلے پڑھیں, جو بعد میں آ رہی اس کے بعد پڑھیں. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ درمیان میں دو صورتیں چھوڑ کر آپ فاصلہ کریں, ایک چھوڑ کر نہ کریں. اچھا, مثلا آپ نے علم ترى کیف پڑھ لی پہلی, اب لیلاف چھوڑ کر آپ نے اس کے بعد آرایت الذی پڑھ لی, یہ مکروہ ہے. اس لیے کہ آپ نے ایک صورت نہ چھوڑ, درمیان میں دو صورت کا فاصلہ کر دیں. یعنی اس کے بعد آپ انا اعطینہ پڑھ لیں, علم ترى پڑھی, آپ نے صورت لیلاف چھوڑ دی اور آرایت الذی چھوڑ دی, اب انا اعطینہ پڑھ لیں. تو دو چھوڑیں, ایک چھوڑنے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے مطلب اس ایک کو آپ نے چھوڑا, معلوم ہے کہ آپ نے خدا نہ خاصا کس وجہ سے چھوڑا بھائی, لیکن دو چھوڑیں اس کا مطلب ہے کہ نہیں وہ میری حکمت کے رہے چھوڑا کیونکہ مجھے یاد ہی سورہ کوثر ہے مثلا, اس سے دو کا فاصلہ چھوڑیں, یہ تو اسے وہ کراہت پیدا نہیں ہوگی. دوسرے کہ پہلی والی سورج جو ہے وہ بڑی ہونی چاہیے یا بعد والے کے برابر ہونی چاہیے, یا تھوڑی بہت چھوٹی ہو تو چل جائے گی لیکن اتنی زیادہ نہ ہو کہ آپ نے ایک تو انا اعطینہ پہلی میں پڑھ لی اور دوسرے میں اس سے ڈبل ٹرپل لمبی سورت پڑھ لی, تو وہ یہ بھی مکروہ ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. اور باقی ہے کہ جنہوں نے اس ترتیب کے خلاف کر لیا, مثلا سورۃ الناس پڑھی آپ نے, آخری سورت ہی پڑھ لی پہلی رکعت میں, اب اگر آپ فرض واجب کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو چاروں رکعتوں میں سورۃ الناس ہی پڑھنی پڑے گی. اچھا, اب چار سنت کے لیے آپ کھڑے ہوئے, آپ پہلی میں آپ سورۃ الناس پڑھ لی, اب دوسرے میں بھی ناس ہی پڑھنی ہوگی, تیسرے میں بھی ناس ہی پڑھنی ہوگی, چوتھی میں ناس ہی پڑھنی ہوگی, کیونکہ اس کے بعد سورت ہے ہی نہیں, لہٰذا چاروں میں بھی پڑھنی پڑے گی. جیسے پیچھے آگے پڑھے گا ترتیب بدل گئی, اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ایک. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے پڑھ لی تو کیا کرے, تو یہ جو غلطی ہے یہ اصل میں قرات کی غلطی ہے, یہ نماز کی غلطی نہیں ہے, اس لیے اس پر سجدہ ثواب نہیں ہوتا. اچھا, یہ قرات کی کراہت ہے, قرات کی غلطی ہے, اور قرات کی غلطی پر جو ہے وہ سجدہ ثواب نہیں ہوتا. اور نماز کے اندر جو ہے وہ نقص فی الصلاۃ اگر کوئی چیز ہے تو پھر اس کا سجدہ ثواب سے ازالہ وغیرہ ہو سکتا ہے, لیکن ایسا اگر کر لیا تو بعد میں توبہ استغفار کرے اور اپنی تعلیم و تعلم سے اپنی ترتیب کو درست کرے. تو یہ فرض اور سنت اور نفل یہ سب میں یہی فارمولہ ہے, سب میں یہی. اگر فرض ہے, اور فرضوں میں آپ نے پہلے سورۃ الناس پڑھ لی, کہ فرضوں میں تو پہلی دو رکعتوں میں سورت پڑھی جاتی ہے, تو الناس پڑھ لی تو اس کی دوسری میں بھی آپ الناس ہی پڑھیں. اچھا, ہاں, لیکن کہ سنتوں میں تو سب میں پڑھنی ہوتی سورت, جیسے چار اگر پڑھی تو چاروں میں آپ کو پڑھنی پڑے گی, اس لیے یہ ترتیب ہے. ٹھیک ہے, لیکن فارمولہ سب میں ہے. اچھا, اور وتر نماز میں بھی یہی؟ جی بالکل, اس میں یہی فارمولہ, اس میں بھی یہی فارمولہ. بہت